السلام علیکم۔ یہ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ شب معراج کو دوبارہ سمجھا دیں، کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا صرف یہ ایسے ہی روایتی قصہ ہے جو گھڑ کر بنا لیا گیا؟ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، میں انہی کا ترجمہ بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد جو میری فہم اس سے بھی سمجھاؤں گا، اور اسی درمیان میں اس کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا رہوں گا۔ قرآن میں 2 جگہ سے آیتیں لیتے ہیں جس کو شب معراج پر فٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ شب معراج سے متعلق نہیں ہے۔ شب معراج کا واقعہ کیا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، اسے دہرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مختصر سا وہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس پر صحیح سے بات ہو سکے کہ کس طرح سے یہ 2 حصے لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر پر سو رہے تھے اور وہاں جبرائیل آئے اور پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور پھر انہیں لے کر مدینہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اس کے بعد اوپر روانہ ہوئے۔ اس کے لیے جو آیت کا حوالہ لیتے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1۔ تو پہلے آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں جو حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد اطراف کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ لیتے ہیں کہ دیکھیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور اس آیت کو بنیاد بنا کر باقی کہانی گھڑی گئی ہے۔ تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، پہلے اس آیت کی فہم دیکھ لیں کہ یہاں کیا ہے۔ سبحان الذی، ہم اس کی ہی فرما برداری اختیار کرتے ہیں جو کہ اسرا بعبدہ، لے چلا اپنے تابعدار کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تاریکی میں چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ سے دور فرما برداری کی جگہ کی طرف۔ اقصی کہتے ہیں دور کو، اور حرام حلال سب کو پتہ ہے کہ حرام حلال کیا ہے، اور مسجد فرما برداری کی جگہ ہے، تو اس لیے چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ سے دور فرما برداری کی جگہ کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جو کہ ہم نے برکت رکھا اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، اپنی آیتوں سے دکھانے کے لیے، ہم اسے دکھانے کے لیے، یعنی جو اس کی برکت ہے اپنی آیتوں سے اسے دکھانے کے لیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ وہی بصارت کا سننے والا ہے۔ بصیر جو ہے وہ انتہائی بصارت لینے والے کو صاحب بصیرت کو کہا جاتا ہے، تو اللہ جو بڑے بصیرت والوں کا سننے والا ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ انہوں نے سننے والا اور دیکھنے والا بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس سے کہیں بھی یہ نہیں رہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے، کیونکہ مسجد حرام یا مسجد اقصی اگر کچھ ہوتا تو پھر اللہ بتاتا مسجد حرام کہاں ہے اور مسجد اقصی کہاں ہے، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر اللہ کوئی حکم دے رہا ہے اس کی تفصیل موجود نہیں ہے تو یہ اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں جو بنیادی فہم وہ بتا دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں جو لے چلا اپنے تابعداروں کو تاریکی میں چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ سے دور فرما برداری کی جگہ کی طرف، وہ جو کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھا ہے، ہم اپنی آیتوں سے اسے دکھانے کے لیے ہیں، ہم اسے اپنی آیتوں سے دکھانے کے لیے ہیں، اور آیتیں جو اللہ کی وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، کہیں باہر نہیں ہے، اور بے شک وہی بصارت کا سننے والا۔ تو جب آپ بصیرت لیں گے اللہ کی آیتوں سے تو یقینی سی بات ہے اللہ سننے والا بھی، کیونکہ بصیرت لے کر اس پر عمل کریں گے وہ نتائج بھی ملے گا۔ تو یہاں کہیں بھی اس مسجد حرام یا مسجد اقصی کی بات ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آگے کہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے پھر وہ پہلے آسمان پر گئے، وہاں آدم نے استقبال کیا، پھر میں مختصر کر دے رہا ہوں کیونکہ میں پوری کہانی دہرانا نہیں چاہتا، وہ سب کے علم میں ہے۔ پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں اس طرح چھٹے اور ساتویں آسمان تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کر پھر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو اب جو وہاں لے کر آتے ہیں کہ جب وہاں جاتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، پھر وہاں سے جبرائیل کہتے ہیں کہ اب یہاں میرے پر چل جائیں گے اور میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اب سدرۃ المنتہا میں کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا، یہ اس کی کہانی جو گھڑی گئی ہے یہ سورہ نجم کی آیت نمبر آپ اگر 1 سے 18 تک دیکھ لیں تو یہاں سے پوری کہانی گھڑی گئی ہے۔ یہاں بھی بات دراصل کیا ہے اس کو ہی سمجھنا ہے تاکہ انتہائی واضح ہو جائے کہ یہ کوئی معراج کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات کچھ اور ہے۔ تو میں پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے تمہارے رفیق محمد نہ بہکے اور نہ وہ بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ صرف وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے، اس کو سکھایا اس سخت قوت والے طاقتوں والے فرشتے نے، پھر اس نے قصد کیا رسول کے سامنے آیا اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا
پھر اور نزدیک ہوا تو وہ کمان کے 2 کناروں کے فاصلے کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی کم۔ تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو اس نے آنکھوں سے دیکھا اس کے دل نے تصدیق کی۔ کیا جو اس نے دیکھا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو؟ اور تحقیق اس نے اسے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک دیکھا ہے۔ اس کے نزدیک جنت الماوا آرام گاہ بہشت ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نے نہ کجی کی اور نہ زور و حملے سے بڑھی۔ تحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو یہ ہے یہ 18 آیتوں کا ترجمہ، جہاں سے یہ لیتے ہیں کہ جی جبریل وہاں جب پہنچے، اب انہوں نے کہا کہ اب آگے جانے کی میری جسارت نہیں ہے، وہ بیری کا درخت ہے وہاں سدرۃ المنتہا ہے آگے، اب آپ وہاں جائیں اور سب کچھ کریں۔ یہاں سے وہ لے رہے کہ وہ جو کچھ وحی کیا تو وہ وحی ہوئی، اور یہ علم جو ایک شدید قوت والے نے دیا تو انہوں نے جو اس کو فرشتہ کر دیا کہ یعنی وہ جبریل ہی تھا۔ اس کے بعد پھر وہ ساری کہانی اس سے بنائے کہ بلند افق کے آگے چلے گئے اور 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، پھر حکم کیا اور اس کے دل نے جھٹلایا نہیں، اس پر تم جھگڑ رہے ہو، اور یہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک دیکھا۔ یہ ساری کہانی یہاں سے لیا ہے، میں اس پر بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان آیتوں کی فہم صحیح سمجھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم کہا جاتا ہے چھوٹی ریاست کو، ہوا کہتے ہیں خواہش کو۔ تو خواہش ہو جب خاص چھوٹی ریاست کی، اور واو یہاں پر توصیفی ہے، کیونکہ شروع میں جب واو آتا ہے تو یقینی سی بات ہے اور کے لیے نہیں ہے کہ اور جو وہ بیچ میں ہوتا ہے 2 جملے کو جوڑنے کے لیے، لیکن جب شروع ہی میں واو آ جائے تو وہ یقینی سی بات ہے کہ کسی پہلے جملے سے جوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یعنی چھوٹی ریاست کی جب خواہش ہو، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں گمراہ تمہارا ساتھی اور نہ وہ طغیانی والا ہے، نہ وہ حد سے بڑھا ہوا ہے یا خواہش کا غلام ہے۔ وما ینطق عن الہوا، اور وہ نطق کہا جاتا ہے سمجھ کر کہنے کو، اسی سے منطقی بات نکلی ہے۔ تو وہ خاص خواہش کے بارے میں نطق نہیں، یعنی وہ خاص خواہشات کے بارے میں وہ منطقی باتیں نہیں کرتا ہے، وہ اس طرح سمجھ کر یعنی ادھر ادھر کی کہانی بنا کر اسے گھڑ کر نہیں دے رہا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اگر یہ ہے تو صرف وہی ہے جو حکم کیا، یعنی جو حکم ہے حکم کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول جو حکم بتاتا ہے یقینی سی بات ہے وہ حکم اللہ نے کر رکھا ہے، اس لیے وہ بتا رہا ہے۔ پھر ہے علمہ شدید القوا، اس کا علم دیا اسے سخت قوت والے نے، شدید قوت والے نے، اور القوا کا یعنی خاص مضبوط قوت والے نے۔ تو خاص مضبوط شدید انتہائی قوت والا جو اس کا علم دیا ہے، تو ایسا علم ایسی قوت والا وہ اللہ ہی ہے۔ ذو مرتن فاستوی، مرتن کہا جاتا ہے دہرانے والے کو، تو دہرانے کی قوت والا پس برابر ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اب افق کہا جاتا ہے اطراف کے درمیان وسعت کو، تو اور وہی اطراف کے درمیان وسعت کو اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا بس تمہیں دلیل دیا۔ فکانا قاب قوسین او ادنا، قاب یہ لوگ کھانے کے برتن کو کہتے ہیں، اور قاب یہ کمان کو بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ قاب وہ چیز ہے جہاں آپ کو سب چیز رکھی ہوئی ملتی ہے، اس لیے کھانے کے برتن کو بھی قاب کہا جاتا ہے۔ اور قوسین انہوں نے 2 کنارہ کیا ہوا ہے، تو قوسین جو وہ کہا جاتا ہے شدت و اجتماع کو، او ادنا یا پھر اس سے کمتر کر دیا کہ اس سے قریب تر۔ ادنا کمتر کو بھی کہا جاتا ہے، قریب کو بھی کہا جاتا ہے، نزدیک کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ادنا اور اعلیٰ ان معنوں میں اعلیٰ بلند تر ہے، تو ادنا جو وہ کم تر کہلائے گا، زیادہ بہتر یہی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ پس شدت و اجتماع جو ہے وہ اس طرح رکھا ہوا ملا، جیسے کھانے کا برتن اس طرح رکھا ہوا ملا، اور وہ انتہائی کمتر ہے یا اور کمتر ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس حکم کیا تابع دار کی طرف جو حکم کیا۔ عبد کہتے ہیں تابع دار کو، تو ہی یعنی اس کا تابع دار، بس حکم کیا اپنے تابع دار کی طرف یا اپنے تابع دار کی طرف جو حکم کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھٹلایا، فؤاد کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، یہ دل کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، دل و دماغ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو نہیں جھٹلایا دل و دماغ نے، یا نہیں جھٹلایا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے، ما رأى جو دیکھا۔ افاتمارونہ،
کیا پس تم اس سے جھگڑتے ہو؟ الا ما یرا، اس پر جو یہ دیکھا، وَلَقَدْ رَاهُ، اور یقیناً اس نے دیکھا، نزلتاً اخرى، سامنے آنا، ایک اگلا سامنے آنا، اخرى کہتے ہیں نیکسٹ کو، تو جو بعد میں آ رہا ہے اس کا سامنے آنا ہے، اور یقیناً اس نے دوسرا سامنے آنا دیکھا۔ یہ سامنے آنا کیا دیکھا؟ جو احکامات ملتے چلے جا رہے ہیں، اب آپ کا جو عمل ہے اس سے بالکل الگ نظر آ رہا ہے، کچھ دوسری بات نظر آ رہی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اس کو بنا کچھ اور رکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، اب یہ جو انہوں نے کر دیا سدرۃ المنتہا کے نزدیک، عند تو ٹھیک ہے، نزدیک، پاس، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ سدرہ جو ہے وہ صدر کہا جاتا ہے حیرت و اضطراب کے نزدیک کو، اور منتہا جو وہ انتہا، کسی چیز کی انتہا، یہ منتہا ہے، انتہائی بلندی، انتہائی اوپر، ایک حد جو کہتے ہیں نا، لمٹ کراس کرتا ہے، حد سے زیادہ بڑا، انتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خاص انتہائی بلندی والی حیرت و اضطراب کے نزدیک، اندہا جنت الماوا، اس کے پاس پناہ گاہ والی خوشحالی ہے۔ ماوا کہتے ہیں جہاں آدمی پناہ حاصل کرتا ہے، تو خوشحالی والی خاص پناہ گاہ اس کے نزدیک ہے۔ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، صدر پہلے بتا دیا ہوں کہ یہ حیرت و اضطراب کو کہا جاتا ہے۔ تو جب چھا گیا، خاص حیرت و اضطراب رائے جو چھایا، ما زاغ البصر وما طغى، تو نہیں البصر خاص بصیرت میں کجی یا ٹیڑھپن نہیں ہے، زاغ کہتے ہیں ٹیڑھپن کو، کجی کو، جس میں الجھنے وغیرہ بالکل جمع ہو، تو یہ خاص بصیرت میں جو ٹیڑھپن نہیں ہے، وما طغى، اور نہ طغیانی ہے۔ لقد رأى، یقیناً دیکھا، من آیتوں سے، رب الکبریٰ، اپنے رب کی بڑائی، الکبریٰ یعنی خاص بڑائی، اپنے رب کی خاص بڑائی، تو یقیناً رب کی خاص بڑائی آیت سے اس نے دیکھا۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ صرف جبریل جو محمد کو لے کر گئے اور یہ ساری باتیں ان سے ہو رہی کہ اس طرح آیا سدرۃ المنتہا کے نزدیک اور پھر وہاں کچھ ملا اور پھر جو وہی ملی ہے اس طرح سے ہوا اور ایسا کچھ ہوا، یہ ساری کہانی جو گھڑی گئی ہے ان آیتوں کے ذریعے، تو یہاں یہ بات ہی نہیں، ان آیتوں کو ایک اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کیا رہا ہے کہ جب خواہش چھوٹی ریاست کی ہو، خاص ریاست کی ہو، خواہش خاص ریاست کی کب ہوتی ہے؟ ہمیں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اور اللہ کا نظام قائم ہو نہیں پا رہا ہے، ایک ریاست میں رہتے ہوئے جہاں اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے والے وہاں ریاستی قانون، اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکتے، اللہ کا نظام نہیں لا سکتے، تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست ہی بے شک اپنی ہو جہاں اللہ کا نظام نافذ کر سکیں۔ پاکستان بھی اسی مقصد کے تحت حاصل کیا گیا تھا کہ ایک نظام، اسلامی نظام یہاں نافذ کیا جائے گا جو اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر صرف نام اسلامی رہ گیا، وہ سلامتی والا نظام آیا ہی نہیں، دین اسلام کا انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے ایک دین اسلام کو ایک اور دوسرے مذہبوں کا رنگ دے کر ایک دین کا نام دے دیا، دوسرے طریقہ کار کو لے کر، جس طرح اپنا دین ہے لوگوں کا، کفاروں کا اپنا دین، ان کا اپنا دین ہے، انہوں نے اپنا ایک نظام بنا کر دے دیا، جبکہ اللہ تو سلامتی والا نظام بتا رہا تھا اور اس کا طریقہ کار بھی قرآن میں بتایا ہوا تھا، تو اسے چھوڑ کر ہم نے 73 کا آئین بنا لیا، 73 کا نظام بنا لیا، یہ قطعی غلط ہے۔ تو یہ جب خالص اللہ کے ریاست میں اللہ کے قانون نافذ کرنے کی بات ہوگی، اللہ کے احکامات، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات ہوگی، تو یہاں پھر کہہ رہا کہ تمہارا ساتھی جو وہ گمراہ بھی نہیں اور بھٹکا ہوا بھی نہیں، تو ایسے ساتھی، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو ریاست کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور نہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لے کر آنا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ یہ صرف کیا ہوتا ہے؟ جو حکم کیا گیا اور حکم ہوا ہے، حکم کس میں کیا گیا؟ اللہ کی کتاب میں حکم کیا گیا، اس کتاب سے ہی ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کتاب کا علم جو ہے وہ شدید قوت والے نے دیا ہے، یعنی خاص شدید قوت والے جس کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، اس شدید قوت والے نے جس نے سورج چاند کو ایک طریقے پر چلنے پر پابند کر رکھا ہے، اس شدید قوت والے نے جس نے معدنیات اور یہ سب کچھ کا ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، اس شدید قوت والے نے جس نے انسان کو بھی ایک طرح کا پابند کر رکھا ہے کہ کوئی انسان اپنے آنکھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اپنے ہاتھ کو پیچھے موڑ نہیں سکتا، ایک جو اس کا فطرت اس کا بنایا اس کے مطابق سب چل سکتے، اس سے فطرت سے الگ نہیں ہو سکتے، تو جس نے فطرت کو تخلیق کیا ہے اس شدید قوت والے نے علم دیا ہے اس کا، اور یہ پھر کیا کہا کہ وہ بار بار دہرانے کی قوت والا بھی پس برابر ہوا، تو یہ اللہ کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہے، جب بھی اللہ کی بات کو لے کر آنا ہوتا تب یقینی سی بات ہے اس کی کتاب، کیونکہ یہ مکمل ہو چکی ہے، خاتم النبیین ہے یہ کتاب، اللہ کی تمام خبروں پر مہر ہے، اس کے آگے اب کوئی کتاب نہیں ہوگی، تو جو بھی اب بات کرے گا اسی کتاب سے بات کرے گا، تو بار بار دہرائے جانے کی قوت والی یہ کتاب قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی، بس برابر اسی پر ہونا ہے۔ اس کے بعد یہی ہیں جو اعلیٰ ترین
کنارے پر چلے آئیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اعلیٰ ترین وسعت کے درمیان تمام اطراف کے وسعت کے درمیان وسعت کو اعلیٰ ترین طور پر لے کر آ جائیں، جہاں اللہ کے قوانین نافذ ہوں گے، جہاں اللہ کا نظام آئے گا تو وہ افق اعلیٰ تک آ جائیں گے، یعنی انتہائی اعلیٰ ترین۔ اور کس طرح سے اعلیٰ ترین کہ تمام اطراف سے اسی کے درمیان سے وسعت نکالیں گے، جہاں آپ موجود ہیں یہیں سے وسعت نکالیں گے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ پھر بے شک یہ قریب ہونا ہے، اور پس دلیل سے ہی تمہیں دلیل سے قریب ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا، جو انہوں نے ہاتھ ملا دیا یا کچھ اور کروا دیا، جو کہانی بنا رکھا ہے، تو ایسا کچھ نہیں کہ اللہ کو جا کر ہاتھ ملا رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، وہ تو کہانیاں ہیں۔ اللہ کا تو کوئی وجودی وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کس طرح کا اور کیا کچھ ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہاری بصیرت اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، اور یہاں آپ نے ہاتھ بنا دیا، سب کچھ کر دیا۔ تو یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر قریب ہوا تو بس وہ دلیل سے قریب ہوا، جو بھی ہوگا وہ دلیل سے ہی قریب ہوتا ہے، اور دلیل سے قریب ہونے والا اللہ کی آیتوں سے دلیل لیتا ہے، آیتوں سے باہر نہیں جائے گا۔ تو یہ جب آیتوں سے دلیل لیتا ہے تو وہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ قاب قوسین ہو جاتا ہے، جیسے آپ کو سب چیز سامنے کھانا رکھ کر یعنی دے دیا گیا ہے کہ اب صاحب آپ کو اٹھانا اور کھانا ہے۔ تو ایسے ہی یہ باتیں ساری بات جب اللہ کے نظام کا واضح ہو جاتی ہے، آیتوں کے ذریعے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ قاب قوسین کی طرح ہو جاتا ہے کہ بالکل کھانے کے برتن جس طرح شدت و اجتماع کے ساتھ آ گیا اور کھانا بالکل قریب آ گیا کہ اب آپ کھا لیں، او ادنا، یا پھر وہ انتہائی کمتر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا نظام رکھا ہوا ہے، سب کچھ سامنے ہے، تمام تفصیلات اس کی موجود ہے، اب اگر اس کو اٹھا کر نہیں لے رہا، اس کے نظام نافذ نہیں کر رہا، اس سے نہیں کھا رہا، یعنی اس سے سیراب نہیں ہو رہا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہی کمتری میں جائے گا۔ تو یہ اس کی کمتری ہے کہ اللہ کے احکامات سامنے ہوتے ہوئے اس سے باہر ہٹے ہوئے ہیں۔ تو پس جو حکم کیا گیا ہے اس کے تابع دار پر جو حکم ہوا ہے، تو تابع دار پر جو حکم ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ آج بھی جو چاہے وہ اس سے احکامات کو لے اور اس احکامات کو واضح کرے، احکامات قرآن سے باہر ہرگز نہیں جائیں گے۔ اور جب ایسا کچھ سامنے آ جائے گا تو اسے کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا جھٹلائے گا نہیں جو دیکھ رہا ہے۔ جو باتیں اس آیتوں کے ذریعے دلیل کے ساتھ واضح ہو کر آ رہی ہے، تو اس کو جو دیکھ رہا ہے اسے کوئی بصیرت آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ فؤاد ما کذب الفؤاد جو کہا گیا، نہیں جو جھٹلایا نہیں، فؤاد کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے کو، دل و دماغ کا استعمال کرنے والے کو۔ تو ایسے تمام افراد جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور دلیل سے لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا وہ نتیجہ بھی صحیح نکلے، تو ایسے لوگ کبھی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتے جو آیتوں کے ذریعے سامنے آ جائے۔ تو اس کے بعد پھر کہ کیا تم اس میں جھگڑتے ہو اس پر جو یہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جو دیکھ رہے ہو تو آیتوں کا حوالہ دے رہا ہے، تم جو دیکھ رہے ہو تو تم بھی اس آیت کے حوالے سے بات کرو۔ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کیوں کرتے ہو؟ آپ غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر اللہ کے کلام سے اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس میں جھگڑے نہیں۔ اگر کچھ جھگڑنا ہی ہے تو آپ کو حج کرنا ہے، یعنی حجت کرنا۔ حجت کس طرح کے؟ دلیل کے ذریعے۔ یہ آیت یوں بات کر رہی ہے، یہ آیت کس طرح سے بات کر رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس میں جھگڑنے کے بجائے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کیا حکم دے رہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو پھر یقیناً جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو یہ بالکل ایک اگلی بات سامنے آتی ہے، ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ جیسے آج قرآن کی بات کی جا رہی ہے تو کہہ رہی ہے کہ نئے لوگ تم لوگ آگے سمجھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، حالانکہ بات تو آیت کے دلیل کے ذریعے، آپ دلیل سے رد کر دیں کہ یہ بات نہیں ہے۔ تو ایسا آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں تو آپ کیسے رد کریں گے؟ آپ تو ملاوٹ کرتے ہیں، آپ تو شرک کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں، تو اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہے، بالکل اگلی بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات کچھ اور کر کچھ اور رکھا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے عند سدرۃ المنتہا، یعنی حیرت و اضطراب کی انتہا کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ آج خالص بات جب آتی ہے تو دیکھیے ایک لوگ جو اپنے اپنے عقائد لے کر چل رہے ہیں، قرآن کا نام لے کر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے اپنے آباء و اجداد کے، چاہے اماموں کے نام پر، حدیث کے نام پر یا کسی نام پر بھی گھڑ کر، جس کو بھی انہوں نے اپنا سربراہ، اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، اس کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ خالص قرآن کی جب آتی ہے تو وہ حیرت و اضطراب کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خاص انتہائی بلندی والی حیرت و اضطراب کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو وہ خوشحالی والی پناہ گاہ آپ کو دے رہا ہے، آپ خوشحالی والی پناہ گاہ کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ ایسا عمل کر کے تو آپ دیکھیں، پھر آپ کو دیکھیے کیا نتیجہ ملتا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال کو تو دیکھ لیا دنیا میں نافذ کر کے، کیا کچھ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ذرا آئیے قرآن کی طرف، اس سے نظام کو سمجھ کر اس کو بھی نافذ کر کے دیکھ لیجیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ جو کچھ چھایا ہوا ہے آپ کے حیرت اضطراب کے اس میں، تو یہ تو چھایا ہوا ہے اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ جیسے ہی آپ غیر اللہ کے کلام سے شرک سے سمجھیں گے، غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر بات سمجھیں گے، تو یہ جو یکش ہے، جو آپ کے اوپر غشی چھائی ہوئی ہے، جو آپ کے اوپر ایک پردہ چھایا ہوا، تو یہ بصیرت کی غشی آپ کی دور ہو جائے گی اور آپ حیرت و اضطراب کی اس غشی سے نکل آئیں گے۔
جو کچھ آپ تک آپ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کچھ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ما زاغ البصر وما طغی، تو آپ کی جو بصیرت ہے اس میں کوئی ٹیڑھپن بھی نہیں ہوگی اور نہ اس میں کوئی طغیانی ہوگی۔ اس کے نتائج بالکل واضح ہیں، بہت اچھے طریقے سے، بڑے سلامتی کے ساتھ ہے۔ نہ اس میں آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ گالم گلوچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسلحہ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو مارنا دھمکانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا عمل کیے چلے جائیں، دیکھیے نتائج خود بخود سامنے آئیں گے۔ دوسرے کو مت کہیں کہ یہ برا ہے یا کیا کچھ ہے، آپ عمل کر کے دکھا دیں صحیح کیا ہے۔ جیسے صحیح بات سامنے آئے گی خود بخود لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ تو ایسا کوئی معاشرہ بنانے کے لیے، ایسی ریاست کا نمونہ بنانے کے لیے پہلے چند افراد کا، ماننے والوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک جگہ ہو، ایک معاشرہ پہلے بنا سکے۔ جب ایسے باکردار انسان جو اچھی طرح سے بات سمجھیں گے، جو خالص اللہ کے ہو جائیں گے، وہ سمجھ کر جب لوگ ملیں گے تو ایک معاشرہ تشکیل ہوگا، اور جب ایسا معاشرہ بنے گا تو وہ نمونہ ہو جائے گا، اور وہ معاشرتی نمونہ جو ہے بالآخر ایک ریاست کی بنیاد بن جائے گی، جو ریاست اللہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سلامتی والا نظام وہاں نافذ ہوگا۔ یہ ساری باتیں جب آئیں گی تو وہاں نہ کوئی ٹیڑھپن ہوگی بصیرتوں میں اور نہ کوئی طغیانی ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں کہاں سے دیکھیں گے؟ یقیناً رب کی بڑائی جو اس کی آیتوں سے دیکھیں گے، یعنی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً جو دیکھا یہ تو اپنے رب کی جو خاص بڑائی ہے آیتوں سے دیکھا ہے۔ ان آیتوں سے دیکھ کر ہی اس کو واضح کیا جائے گا اور وہی بات سامنے آئے گی۔ تو یہاں کہیں بھی یہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ کوئی شب معراج پر کہیں گئے اوپر آسمان پر، وہاں جا کر ملا۔ اب جو ان کی کہانی آ جاتی ہے، تو میں نے آیت آپ کو سمجھا دیا۔ اب جو ان کی کہانی آ جاتی ہے خاص طور پر کہ جی اب وہاں اللہ نے 50 وقت کی نماز دیا اور پھر وہ نیچے اترے، تو 7ویں آسمان پر ابراہیم تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، 6 پر ادریس تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، 5ویں پر موسیٰ تھے، تو موسیٰ نے کہہ دیا کہ جاؤ بھائی کم کراؤ، 50 وقت بہت زیادہ ہے اور ہمارا تجربہ ہے امت پورا نہیں کر سکے گی۔ کس قدر گھٹیا ترین الزام لگا دیا اللہ کے اوپر کہ جس اللہ نے 24 گھنٹے کا رات دن بنایا ہے اس اللہ کو تو پتہ ہی نہیں، جس اللہ نے امت کو پیدا کیا ہے اسے پتہ نہیں کہ امت کر سکے گی یا نہیں۔ موسیٰ جو ہے وہ محمد اور اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی 50 وقت کی نماز نہیں کر سکتے لہٰذا کم کرو، تو پھر گئے اوپر اور 5 وقت کم کرایا، 45 ہو گیا، کہہ رہے پھر آئے پھر منع کیا، تو اس طرح کر کے 9 دفعہ بھیج دیا اور بالآخر کہہ دیا کہ جی 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے۔ تو ان 5 وقتوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو روایت بنا رکھی ہے، قرآن ایسا کچھ نہیں کہہ رہا کہ کیا کچھ ہے۔ اللہ احکامات آپ کو قرآن میں دے رہا ہے، کہیں چھپا کے نہیں رکھا ہوا، کسی کو بلا کر نہیں دے رہا ہے، یہ سب کے پاس موجود ہے، اسے دیکھیں اور سمجھیں، اور اس غلط واقعے کو ایک مذہبی رنگ دے کر اور ایک عقائد بنا کر آپ نے بھی ایک ٹولہ بنا لیا جو گمراہوں کا ٹولہ ہے، اور جو معاشرے میں بد امنی اور معاشرے کو بگاڑ کرنے والا اور دنیا کو تباہ برباد کرنے والا ہے، جہاں انسانیت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خواہش ہوتی ہے۔ جبکہ دین اسلام جو ہے سلامتی والا نظام ہے، یہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، سب کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے، غیر سلامتی والا کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں، اگر ان روایات پر آئیں گے تو پھر مزید نیچے آتے رہیں گے اور سب کچھ رہیں گے، بحث لمبی ہو جائے گی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 جگہ سے آیتیں لی گئی تھی اس کو آپ کو واضح کر دیا کہ پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آنا تھا وہ کیا چیز ہے، اور دوسرا حصہ جو پوری کہانی بنایا کس طرح سے حکم ملا اور کیا کچھ ہوا اور جبریل کے پر جلے یا کیا ہوا اور پھر موسیٰ نے کم کرایا، اس کہانی کا حصہ جو یہاں سے لیا تھا اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ تو امید یہ وضاحت کافی ہو گئی۔ میں روایتوں پر بحث پر بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ پھر طویل بات ہو جائے گی، گھنٹہ بھی لگ جائے گا اور اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے گی، اس کا جواب آپ لوگوں کے کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔